اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان حدیثوں میں، آئیے اس کا پہلا ٹاپک دیکھتے ہیں آج، فرصت، جس کے متعلق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی کے 3 روز ہیں۔ پہلا روز وہ دن جو گزر گیا، جو لوٹ نہیں سکتا۔ دوسرا روز موجودہ دن کہ لوگ اس میں موجود ہیں، یہ دن ان کے اختیار اور قدرت میں ہیں، لوگ اسے غنیمت سمجھیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرا دن وہ دن ہے جو ابھی نہیں آیا، اس کے آنے کے لوگ صرف آرزو کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انسان کی مجموعی زندگی دنیا میں 1 ساعت لحظے سے زیادہ نہیں۔ جو لحظہ اور وقت اس ساعت سے گزر گیا وہ ختم ہو گیا، اس کی لذت اور تکلیف کا احساس تجھے نہیں ہوتا، اور جو لحظہ اور وقت ابھی نہیں آیا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ وہ لحظہ ہے جو آپ کے اختیار میں اور جس میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ اپنے آپ پر قابو پائیں اور اپنی اصلاح اور رستگاری کے لیے کوشش کریں، اور وظیفہ اطاعت و امر الہی میں اپنے آپ میں استقامت اور پائیداری پیدا کریں، اور گناہ نافرمانی خداوند سے کنارہ کشی اور احتراز کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے ایک خط میں کہا کہ جو چیز آپ سے اس دنیا میں فوت اور تلف ہو جائے، غمگین، بیتاب اور پریشان نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں جو سال ابھی نہیں آیا اس کا غم و اندوہ آج کے دن پر مسلط نہ کر، کیونکہ ہر روز جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے کافی ہے۔ سزائیں کے متعلق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لڑکا جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا عورت سے زنا کرے تو اسے تادیبی سزا دی جائے، اور بالغ عورت پر حد جاری کی جائے۔ حدود شرعی بچوں پر جاری نہیں ہوتی، البتہ انہیں سزا ضرور دی جائے۔ قد کی تکمیل، حضرت علی علیہ السلام نے انسان کے رشد اور مدارج تکامل و مختلف برسوں میں سن بلوغ تک اور آخری مرحلے نشو و نما کے سلسلے میں اور بدن کی ہڈیوں جو قامت انسان کی بنیاد ہے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 24 سال تک انسان کی ہڈیاں نشو و نما پاتی ہیں۔ جب 24 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو ہڈیوں کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ بدن انسان جو مختلف حالات میں سن بلوغ تک نشو و نما پاتا ہے کے سلسلے میں ارشاد فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نشو و نما کے پہلے مراحل شکم مادر سے شروع ہوتے ہیں۔ شکم مادر میں جنین جہاں نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کسی کی دسترس سے پرورش پاتا ہے، یہاں تک کہ ایک معتدل انسان کی صورت میں تولد ہوتا ہے۔ ایسا انسان کے تمام لوازمات اور سرمایہ زندگی اپنے پاس رکھتا ہے، ایسا انسان کے جوانیں اور عوامل زندگی اعضاء اور ہڈیوں کے مجموعہ گوشت، مغز، پٹھیں، رگیں اور نازک ریشوں سے ساخت شد، اور جب شکم مادر سے اس دنیا میں تولد ہوتا ہے تو پھر نشو و نما ہوتی ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر لڑکا ہو تو اس کے چہرے پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جنس مرد کی علامت ہونے کے علاوہ مرد کی عزت اور شخصیت کی بنیاد ہے،
اور اسی علامت کی وجہ سے لڑکا بچپن اور عورتوں کی شباہت سے نکل آتا ہے۔ اگر لڑکی ہو تو اس کا چہرہ پہلے کی طرح بالوں سے صاف و ستھرا رہتا ہے، تاکہ لڑکی کی جاذبیت جو مرد کو عورت کی طرف برانگیختہ کرتی ہے باقی رہے، اور یہ نسل انسانی کے دوام اور حفاظت کی بنیاد ہے۔ مفضل نے عرض کی، مولا، میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو اپنی پہلی حالت پر ہیں اور ان کے چہرے پر کوئی بال وغیرہ ظاہر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت اور حالت ان کے پہلے زمانے میں ان کے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہے جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ خداوند کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام نے آئے فلما بلغ کی اور اس تفسیر اور تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد مرد کی طاقت اور 18 سال تک پہنچنا مراد ہے، اور استوا سے چہرے پر بالوں کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی عقل کا مرکز مغز ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنے بیٹے سلیمان سے 14 کلمات کا سوال کریں، اگر صحیح جواب دے دیں تو اسے علم اور نبوت کا وارث قرار دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تیری عقل کا مرکز کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان نے جواب دیا، مغز مرکز عقل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل 28 سال میں کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کے طبی عقل کے تکامل کی نہایت اور انتہا 35 سال ہے۔ اس کے بعد عقل کی ترقی اور تکامل طبعی نہیں بلکہ تجربوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 18 سال تک انسان کی عقل اور حماقت آپس میں دست بگریباں رہتے ہیں۔ جب 18 سال مکمل ہو جاتے ہیں اور اگر جوان کی فکر طبی سالم ہو تو آہستہ آہستہ عقل پروان چڑھتی ہے اور حماقت شکست کھا جاتی ہے۔ اگر جوان بالکل احمق ہو تو عقل پر حماقت غالب آ جاتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر احادیث آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔